پھر قبر پر کھڑے ہو کر کے سلام عرض کیا، آخری نظر حضور پر ڈالی اور رخصت ہو گئے۔ تمہاری اور میری یہ آخری ملاقات ہے، اب جب تم مدینے آؤ گے تو میں نہیں ملوں گا۔ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو جو چند ڈیوٹیاں ان کے لگائی، ان ڈیوٹی میں سے ایک ڈیوٹی یہ بھی تھی وہاں کے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرنا اور وہاں کے غریبوں میں زکوٰۃ تقسیم کرنا۔ تو معاذ بن جبل جوان گورنر، ٹھیک، دن بھر خود مالداروں کے گھروں میں جا کر ان کا حساب کرتے، ان کا زکوٰۃ وصول کرتے، اونٹوں کی زکوٰۃ، بکریوں کی زکوٰۃ، سونے چاندی کی زکوٰۃ، اور وہ سارا جمع کر کے پھر سٹاک کر کے پھر اگلے دن نکلتے تھے غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ فلانے غریب علاقے میں اتنے اونٹ، فلانے غریب علاقے میں اتنی بکریاں، فلانے لوگوں کو، بس ایک ڈیوٹی تھی امیر المومنین گورنر کی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ جب حضور نے ان کو رخصت کیا تھا تو فرمایا معاذ وہاں جاؤ گے تمہارے سامنے کوئی سوال آئے گا، کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں جو کچھ اللہ نے کہا ہوگا میں اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا اگر قرآن میں نہ ہوا تب؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے سنت رسول اللہ اس سے میں فیصلہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا اگر اس میں بھی نہ ہوا تب؟ تو بعد میں جب نے کہا پھر میں اجتہاد کروں گا، غور کروں گا، قرآن و حدیث جو آپ نے سیکھا ہے اس کی روشنی میں فیصلے کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یحب اللہ ورسولہ، یا اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے میرے اس قاصد کو، یا اللہ آپ نے اپنے رسول کے رسول کو، رسول کا رسول، اس کو بھی رسول کہا، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اپنے رسول کے رسول کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس سے آپ کا رسول راضی ہے۔ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ، نبی کے بھیجے ہوئے قاصد کو وہ چیز مل رہی ہے جس سے اللہ کے نبی خوش ہو گئے۔ اور کیا فرمایا معاذ وہ وہ جب رخصت ہو رہے تھے، اونٹ پر سوار تھے، گھوڑے پر سوار تھے، اور حضور ان کو سیاف کر رہے ہیں۔ اب وہ حضور جب ساتھ چل رہے ہیں تو ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی چلنے کی، وہ نیچے اترنا چاہتے تھے، بالکل ایسے جیسے ہم گاڑی میں بیٹھے ہوں اور ہمارا کوئی گاڑی سائڈ میں کھڑا ہو تو ہم ہمت نہیں کر پائیں گے، ہم نیچے اتریں گے۔ انہوں نے کہا بیٹھے رہو، آپ چلتے رہو، میں ساتھ ساتھ چلوں گا اور کچھ نصیحتیں کرنی ہیں۔ وہ بیٹھ نہیں پا رہے تھے، تو اس کے بعد حضور نے فرمایا معاذ تکلف مت کرو، دیکھو تمہاری اور میری یہ آخری ملاقات ہے، اب جب تم مدینے آؤ گے تو میں نہیں ملوں گا۔ بس ان کے آنکھوں میں آنسو شروع ہو گئے۔ اب کہتے یار سے پھر میں نہیں جاؤں گا، میں تب تک رہوں گا یہیں، مگر ڈیوٹی تھی۔ تو آنکھوں میں آنسو ہے، آخری نظر حضور پر ڈالی اور رخصت ہو گئے۔ پھر جب واپس آئے ہیں تو حضور دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، پھر قبر پر کھڑے ہو کر کے سلام عرض کیا، قبر مبارک پر کھڑے ہو کر سلام عرض کیا، اور یمن کا گورنر کا سارا نظام اسی نے چلایا۔ تو اس گورنر کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، اس ملک کے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرنا اور اس ملک کے غریبوں میں زکوٰۃ تقسیم کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ ابھی ہم پچھلے جمعے مدینہ طیبہ میں تھے، تو میں نے کوشش کی، جب وہ اندر پہنچ گیا، اندر پہنچنے کے بعد جب وہ ممبر کو دیکھا تو مجھے ایک دم حدیث یاد آئی۔ میں نے کہا یہ سامنے وہ ممبر ہے جس ممبر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرا یہ ممبر قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگا، اور وہ ممبر اس وقت ہمارے نظروں میں ہے۔ اللہ کے نبی کا مبارک ارشاد ہے میرا یہ ممبر قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگا اور میں اس ممبر پر بیٹھوں گا، اور کہیں کسی کو بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ دنیا کے انسان آ رہے ہوں گے، کچھ کو حوض کوثر کا پانی پلایا جا رہا ہوگا، وہ آگے نکل رہے ہوں گے، کچھ کو محروم کیا جا رہا ہوگا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوں گے۔ تو کیسا مقدس ہے وہ ممبر جو اس وقت فزیکل موجود ہے اور وہ قیامت کے دن ہوگا۔ کس طرح وہاں پہنچے گا؟ قیامت میں وہ ممبر ختم نہیں ہوگا قیامت سے پہلے کہ نہیں، قیامت سے پہلے ممبر ختم نہیں ہوگا، انسان ختم ہو جائیں گے۔ انسان سارے سور پھونکا جائے گا، ایک سور پھونکا جائے گا، اس میں سارے انسان ختم ہو جائیں گے، ایک بھی نہیں بچے گا، اور جو قبروں میں ہیں وہ تو پہلے سے ہی ہیں، جو زمین پر ہوں گے وہ سارے مر جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جو مر چکے ہوں گے وہ بھی دوبارہ زندہ ہوں گے، جو قبروں سے نکل کے آئیں گے وہ بھی دوبارہ زندہ ہوں گے، اور سب سے پہلے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں سارے مبارکوں پر اٹھائیں گے تو دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے کھڑے ہیں۔ یہ حدیث میں
وہ کیوں پہلے کھڑے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے۔ غرض یہ کہ موت کا تعلق ٹائمنگ کے ساتھ ہے، ٹائم آئے گا تو انسان کو جانا ہے۔ اب ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم اگلے سال رمضان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا روزے نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ جنہوں نے روزے نہیں رکھے وہ سوچیں ہم نے پایا کیا روزہ نہ رکھ کر، اس جسم کو کھلایا، آگے چل کر اس کو تو قبر میں کیڑے کھائیں گے۔ اور جس نے روزے رکھے وہ یہ دیکھے اس کا لاس کیا ہوا، کہ کچھ نہیں ہوا، فائدہ ہی فائدہ ہوا۔ انسان نادان ہے، اللہ کا حکم توڑ کر کے سمجھتا ہے میں نے کچھ کیا نہیں، کھویا۔ اور کبھی کبھی اللہ جل شانہ کہتا ہے میرے حکم سے تو نے فاقہ برداشت نہیں کیا، اب میں ایسے حالات پیدا کروں گا تجھے فاقے ہی فاقے کرنے پڑیں گے، اور وہ فاقے کرنے پڑیں گے۔ کبھی تو کھانا ہی نصیب نہیں ہوتا، اور کبھی سب کچھ ہوتا ہے مگر ڈاکٹر کھانا نہیں دیتا، سب کچھ منع کرتا ہے، یہ بھی نہیں کھا سکتے، یہ بھی نہیں کھا سکتے، یہ کھاؤ گے تو یہ پریشانی، یہ کھاؤ گے تو پریشانی۔ اس وقت انسان سوچتا ہے اللہ کے حکم میں سے تو میں نے یہ کھانے چھوڑے نہیں تھے، اب ڈاکٹر کے حکم سے چھوڑنے پڑ رہے، تو ڈائٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ اور ساری مزیدار چیزیں دیکھ دیکھ کر انسان کے منہ میں پانی آتا رہے گا اور کھا نہیں سکے گا۔ کیوں؟ اس میں کبھی انسان نے غلطی یہ کی ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم پر نے یہ کھانا نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، جناب اللہ کے حکم پر آپ نے پانی پینا نہیں چھوڑا، چھوڑ سکتے تھے نہیں چھوڑا، دیکھو اب آگے کیا ہوگا، اللہ بچائے۔ ڈائلیسس شروع ہو گیا، اور ڈائلیسس شروع ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا پانی کا ایک قطرہ نہیں پی سکتے آپ۔ اب دیکھتا رہتا ہے بچما تریش بغیر ہیک نجات، کیونکہ ڈائلیسس کا مطلب یہ آپ پانی نہیں پی سکتے، اب تڑپتا رہتا ہے پانی کے لیے۔ یہیں اسی شہر کے ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے جی میری کوئی سرجری ہوئی تھی، یہاں فوڈ 5 کی سرجری ہوئی تھی، ڈاکٹر نے کہا تھا لکھ کر کے دے دو 8 دن تک پانی نہیں مانگو گے۔ اس نے کہا جناب اگر سرجری میری کامیاب ہوگی میں لکھ کے دوں گا۔ اس نے کہا پانی نہیں مانگو گے؟ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ سرجری ہو گئی، کہتا ہے 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے جو ہی ہو گئے مجھے پیاس لگے، میں نے کہا پانی دے دو۔ ڈاکٹر نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کہتا میں مر جاؤں گا۔ ڈاکٹر نے کہا تو مرے گا نہیں، تو رہے گا مگر پانی تجھے نہیں ملے گا۔ کہنے لگا جناب مجھے 8 دن تک پانی نہیں پینا تھا۔ اب میں نے اس سے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا وہ ایسے سمجھو آپ جیسے پلستر کیا ہو، اس پلستر کے بعد اس کو سیٹ ہونے دینا ہے، اگر اس پہ پانی گرے گا تو پلستر خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے نئی سرجری جو ہوئی ہے اس سرجری میں پانی نہیں جانا چاہیے تھا، پانی نہیں جانا چاہیے تھا، 8 دن تک مجھے پانی نہیں ملا۔ پھر میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے جی بس میں جب پانی کی وجہ سے تڑپنے لگا میرا منہ خشک ہو گیا، تو جب مجھے یقین ہوگا کہ مجھے پانی نہیں دیں گے پھر میں نے سوچا یہ باتھ روم جاؤں گا وہاں جا کے پیوں گا۔ تو ڈاکٹر نے کیا کہا، آدمی کو پکڑ کر رکھا، کہا اس کو لے جاؤ باتھ روم اور پانی نہیں پینے دینا۔ میرے ہاتھ پکڑ کر کے باتھ روم میں بھی پانی نہیں مجھے پینے دیا۔ پھر میں واپس آ گیا، میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں گا، میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ کہنے لگا مسلسل 5 گھنٹے میں نے درود شریف پڑھا تو میری پیاس بجھ گئی، اس کے بعد 8 دن تک مجھے پانی کی ضرورت نہیں پڑی۔ کہتا پھر میں روزانہ دن میں 10,000 سے 15,000 تک درود شریف پڑھتا رہتا تھا۔ اسی شہر کا آدمی میرا جاننے والا ہے، اس نے دکھایا بھی، یہاں اس نے سرجری ہوئی تھی کسی بڑے ہسپتال میں کشمیر سے باہر۔ غرض میرے بھائیو رمضان رخصت ہو رہا ہے، آج آخری دن ہے، تو اللہ کے علم میں ہم نے رمضان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ٹھیک انشاءاللہ نماز کے بعد تھوڑا سا بیان کر کے پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ اس میں ایک تو استغفار کریں گے، رمضان کے ناقدی تو نہیں ہوئی، یہ رمضان ہمارے مقابلے میں تو نہیں قیامت کے دن کھڑا ہوگا، کیونکہ رمضان فزیکل کھڑا ہونے والا ہے۔ یہ روزے ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوں گے یہ تو نہیں ہوں گے، یہ برباد ہو جائے اس نے مجھے برباد کیا، اس نے روزہ رکھا ہی نہیں تو روزہ مقابلے میں کھڑا ہو کے کیوں نہیں رکھا تھا، اور روزہ رکھا مگر خراب کر دیا تو روزہ مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ تو نے روزہ رکھا پھر بھی تو نے روزوں کو خراب کیا کہ آنکھیں غلط استعمال کی، زبان غلط استعمال کی، پیسہ غلط طریقے سے کمایا، پیٹ میں حرام لقمہ ڈالا، بدکلامیاں کی، برے کام کیے، اور روزہ بھی تھا۔ تو روزے کو رکھ کر کے روزے کو تو نے برباد کیا، یا تو یہ امتحان دینا ہوگا یا امتحان دینا ہوگا۔ اور ایسا بھی ہوگا کہ رمضان ہمارے حق میں کھڑا ہوگا، کیونکہ رمضان کا فزیکل وجود، روزے کا فزیکل وجود قیامت کے دن طے ہے۔ جیسے تلاوت کا وجود طے ہے، صدقے کا وجود طے ہے، اسی طرح سے ان تمام اعمال کا ایک وجود بنے گا، فزیکل وجود بنے گا، اور وہ وجود قیامت کے دن تولا بھی جائے گا، وہ ٹھیک اسی طرح سے کرے گا جس طرح سے انسان کرتا ہے، ترازو میں ان کا وزن بھی کیا جائے گا۔ آج آخری جمعہ ہے اس رمضان مبارک کا، ہم ایک طرف سے جو اعمال ہوئے ان پر شکر پڑھنا ہے، جہاں جہاں کوتاہیاں ہوئیں ان سے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور ساتھ میں یہ دعا کرنی ہے یا اللہ اگر اگلا رمضان نصیب ہوا
تو ہم آج ہی سے طے کر کے رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے رمضان کو ہم اس سے زیادہ بہتر طور پر گزاریں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ رمضان میں اگر ہمارے اندر کوئی چینج آئی ہے، مثلا ہم نے نمازوں کی پابندی کی اور ہوتی ہے، رمضان میں ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، رمضان سے پہلے کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، اور افسوس رمضان کے بعد کی حالت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ رمضان کے دنوں میں اگر سارے محلے والے مسجد میں جمع ہو رہے ہیں، رمضان کے بعد ہی کیوں مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں؟ تو اپنے آپ سے پوچھیں، بھائی رمضان میں اگر تم نے اپنے آپ کو نمازی بنایا اور پابندی کے ساتھ تم نے نماز پڑھی، جو نماز رمضان میں فرض ہے وہ نماز رمضان کے بعد بھی اسی طرح سے فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں اس کی فرضیت زیادہ تھی اور رمضان کے بعد کم ہے، نہیں۔ اگر ہم رمضان میں نمازی بنے تو ہمارا کمال نہیں، وہ تو رمضان نے ہم کو نمازی بنایا۔ جناب والا، اگر آپ وینٹیلیٹر کے ذریعے سے سانس لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا ہارٹ کام کر رہا ہے، وہ تو جب وینٹیلیٹر ہٹائیں گے، جب آپ کا ہارٹ کام کرے گا تب کہا جائے گا کہ ہاں اب آپ ٹھیک ہیں۔ اگر ہم نے رمضان کی بیس پر نماز پڑھی تو ہمارا کمال نہیں، وہ تو رمضان میں ہم نے نماز پڑھوائی ہے، رمضان کے ماحول نے ہم کو مسجد میں پہنچایا۔ ہم اپنے ارادے سے نمازی کب بنیں گے؟ جب رمضان کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو نمازوں پر کھڑا رکھیں گے۔ رمضان کے اندر اگر ہم نے کنٹرول کیا ان تمام چیزوں سے جو چیزیں حلال تھی، کھانا حلال، پینا حلال، رمضان کے بعد ان چیزوں سے کنٹرول کرنا جو چیزیں حرام ہیں، تو یہی رمضان کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ یہی فرماتا ہے لعلکم تتقون، تم صحیح مسلمان بنو گے رمضان کے نتیجے میں۔ تو بہرحال توبہ بھی کرنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے، شکر بھی پڑھنا ہے، ارادہ بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا رمضان نصیب ہو گیا تو اس کے لیے ذہناً تیار بھی رہنا ہے۔ اور رمضان میں اگر ہمارے اندر کوئی خوبی پیدا ہوئی ہے اور لازماً پیدا ہوتی ہیں، مثلاً ہمارے علماء جو ہیں رمضان سے پہلے رمضان کے بعد بھی اتنی تلاوت ہی نہیں کرتے جتنے رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں، تو ارادہ کریں کہ جیسے ہم نے رمضان کے مہینے میں تلاوت بہت زیادہ کی ہے، رمضان کے بعد بھی اسی طرح کریں گے۔ تسبیحات جتنی پڑھتے ہیں اتنی، اعتکاف کرنے والے اعتکاف کرتے ہیں، وہ ارادہ کریں کہ ہم نے رمضان میں اعتکاف کیا، اس اعتکاف میں جیسے ہم نے زندگی گزاری، کہتے ہیں اگر آدمی رمضان کے بعد کی زندگی ویسے گزارے جیسے رمضان میں اس نے اعتکاف میں زندگی وقت گزارا تھا، اعتکاف میں وقت گزارا تھا، ساری نیکیاں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، اگر کوئی آدمی اعتکاف والی زندگی گزارنے والا بنے گا تو دنیا میں ہی اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے۔ اور یہ آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ زندگی میں اللہ کے نبی نے کبھی نہیں انسانوں سے کہا تم میرے لیے دعا کرو، صرف ایک جگہ کہا ہے، وہ اذان کے بعد میرے لیے تم دعا کرو۔ نہ اذان کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں یا اپنی نبی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اس پہ سوال پیدا ہوگا ہمارے نبی کو ہماری دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ جواب یہ اللہ کا نظام یہی ہے۔ اللہ کا نظام کیا ہے کہ قیامت کے دن مقام محمود، جو قیامت کا سب سے اونچا، قیامت کے دن کا سب سے اونچا منصب ہوگا، وہ کسی ایک نبی کو ملنے والا ہے، اور اس نبی کو ملے گا جس نبی کی امت نے اپنے نبی کے لیے زیادہ دعائیں کی ہوں گی۔ دراصل یہ علامت ہے کہ کس امت کو اپنی نبی سے کتنی محبت ہے، کس نبی کو اپنی امت سے کتنا تعلق ہے۔ لہذا ہر نبی اپنی امت سے کہتا رہا کہ میرے لیے تم دعا کرو، مجھے مقام محمود اللہ قیامت کے دن عطا کریں گے، اور اس کے نتیجے میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ ہمارے نبی نے ہم سے کہا کہ تم میرے لیے مقام محمود ملنے کی دعا کرو، اس لیے ہم دعا کرتے کہتے ہیں وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، یا اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود عطا کر دیجئے۔ تو گویا ہم اپنے نبی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ رب هذه دعوت تامہ، یا اللہ یہ مکمل دعوت آ گئی، یعنی اذان، والصلاۃ القائمہ، نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ اب اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، آت محمدا الوسیلۃ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر دیں، والفضیلۃ، اونچا درجہ عطا کر دیں، وبعثہ مقام محمودہ، اور ان کو مقام محمود پر فائز فرما دیں۔ تو اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں مانگا ہم نے۔ اس کے بعد پھر ہم دعا کرتے ہیں وارزقنا شفاعتہ، جب آپ ان کو مقام محمود عطا کریں گے تو ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جانی چاہیے۔ یہ دعا ہے، اور حدیث میں الفاظ کیا ہیں؟ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، حدیث کی اکثر کتابوں میں جہاں پر بھی اذان کا بیان ہوتا ہے وہاں یہ حدیث ضرور آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جب اذان پڑھنے والا اذان پڑھے اور اذان کے بعد تم یہ دعا پڑھو تو جس آدمی نے یہ دعا پڑھی ہے اس کے لیے شفاعت کرنے کا مجھ پر حق ہے۔ حلت لہو شفاعتی،
من قال بعدما سمع الندا اللہم رب ھذہ دعوت تامہ، جس آدمی نے اذان کے بعد یہ دعا پڑھی اللہم رب ھذہ دعوت تامہ، تو حلت لہ شفاعتی، اس کا ترجمہ، ایک ترجمہ یہ ہے واجب ہے مجھ پر کہ اس کے حق میں شفاعت کروں، حق ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ اس کا حق ہے مجھ پر کہ میں اس کے لیے شفاعت کروں۔ تیسرا ترجمہ میں نے ذمہ لیا ہے کہ ایسے انسان کے حق میں ضرور شفاعت کروں گا جو میرے لیے یہ دعا کرے گا۔ اس لیے محدثین میں سے بے شمار اور اولیاء میں سے بے شمار ایسے حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بالغ ہونے کے بعد سے کبھی بھی یاد نہیں ہے کہ ہم نے اذان کی آواز سنی اور پھر یہ دعا نہ پڑھی ہو۔ ہمیں یاد ہی نہیں ہے کبھی آتا کہ ہم نے کبھی اذان سنی اور دعا ہم نے نہیں پڑھی، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جیسے کہ محدث کہتے ہیں کہ مجھے کبھی یاد نہیں آتا ہے کہ میں نے 55 سال مسجد میں امامت کی ہے، کبھی ایک دن سجدہ سہو کرنا پڑا۔ کیسا امام رہا ہوگا وہ، جس کو 55 سال کی نماز میں ایک مرتبہ بھی ایسی غلطی نہیں ہوئی جس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ایسے امام بھی ہیں۔ تو غرض ہے کہ ایسے شخصیات وہ کہتے ہیں ہمیں زندگی میں یاد ہی نہیں ہے کبھی کہ ہم نے اذان کی آواز سنی ہو اور پھر ہم نے دعا نہ پڑھی ہو۔ اذان کی آواز نہیں سنی ہوگی تو دوسری بات ہو سکتی ہے، مثلا کسی جنگل میں ہے، وہاں اذان کی آواز نہیں سنی تو وہاں دعا نہیں پڑھی ہوگی۔ تو اذان کے بعد یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے۔ لوگ بعض دفعہ کوتاہی اتنی ہوتی ہے کہ جو اذان پڑھنے والا وہ بھی دعا نہیں پڑھتا، اور مسجد میں موجود حضرات بھی دعا نہیں پڑھتے۔ یہ کوتاہی دور ہو جانی چاہیے۔ اگر دعا یاد نہ ہو تو یاد کرنی چاہیے، اور یاد ہو تو پڑھنی چاہیے، اور پڑھتے ہوئے سستی بھی نہیں کرنی چاہیے، بے توجہی نہیں کرنی چاہیے، شرمانا بھی نہیں چاہیے۔ اور کبھی شیطان ایک دھوکہ بھی دیتا ہے۔ وہ دھوکہ کیا دیتا ہے؟ اگر ہم دعا پڑھیں گے لوگ کیا کہیں گے؟ ہم آفس میں بیٹھے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے، اگر ہم آفس میں دعا پڑھیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ؟ اور اگر کہیں تو کہنے دیجیے، ہم اپنے نبی کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، اس میں کیا شرمانا ہے لوگ کیا کہیں گے؟ یہ دراصل شیطان دھوکہ دیتا ہے، لوگ کیا بنا۔ کبھی شیطان کہتا ہے اگر ہم زور سے پڑھیں گے لوگ کہیں گے ہم کو دکھلا رہا ہے۔ آپ کہیے ہاں میں دکھلا رہا ہوں، اس لیے دکھلا رہا ہوں تاکہ میں بھی پڑھوں تم بھی پڑھو۔ ریا ہر جگہ جرم نہیں ہے، کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں دکھلا کر کے عمل کرنا ہوتا ہے۔ دکھلا کر عمل کریں گے تاکہ نیتیں کریں، یہ بھی کرے گا اور کم سے کم احساس ہوگا۔ اور اگر اس کے دل میں خیال آیا کیا ہم نے زور سے عمل کیا، اس کے دل میں خیال آیا یہ ریاکاری کر رہا ہے، تو اس نے جرم کیا، ہم نے نیکی کا کام کیا۔ اس نے جرم کیا کہ ہمارے متعلق بدظنی ذہن میں لائی، یہ ریاکاری کر رہا ہے، اور ہمارے ہاں ریاکاری ہے نہیں، تو ہم نے دین پر عمل کیا، اس کے دل میں بدظنی آئے گی تو گناہ تو اس نے کر لیا۔ تو غرض یہ کہ شرمانا نہیں ہوتا ہے، فخر کے ساتھ پڑھنا، اور ایک یا دو مرتبہ جو ہی پڑھیں گے اس کے بعد یہ جو رکاوٹ ہے نہیں ختم ہو جاتی ہے۔ بس فرض کیجئے ہم دکان پہ بیٹھے ہیں، ایک ادھر سے سامان لے رہا ہے، ادھر سے تول رہا ہے، ادھر سے بات کر رہا ہے، اتنے میں اذان ہم نے پڑھا اللہم رب ھذہ دعوت تامہ، یا تو وہ سب متوجہ ہو جائیں گے۔ ان میں سے کوئی کہے گا یار بہت اچھا اس نے کی دعا پڑھی، کوئی کہے گا ہم کو دکھلا رہا ہے، یہ زیادہ دیندار بنے ہوتے۔ ٹھیک، کون کیا کہتا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم نے تو اپنے نبی کے حکم پر عمل کیا، اور اس امید کے ساتھ عمل کیا کہ قیامت کے دن جب لسٹ بن رہی ہوگی یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے دعا پڑھی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہیں پڑھی تھی، تو میرا نام اس لسٹ میں آئے گا۔ اور اس بیچ میں ایک چیز اور بھی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت سے توقع ہے کہ میری امت اتنی زیادہ میرے لیے یہ دعا کرے گی کہ باقی کسی امت نے اپنی نبی کے حق میں اتنی دعا نہیں کی ہوگی۔ تو حضور کو تو ہم سے توقع ہے، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم بوجھ سمجھتے ہیں، اس کو یاد بھی نہیں کرتے، پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ بہرحال یہ کوتاہی دور ہو جانی چاہیے کہ بے فائدہ میں جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا، ہم پچھلے جمعے مدینہ طیبہ میں تھے، اذان جمعہ ہوئی، چاروں طرف لوگ کھڑے ہو کر کے ریکارڈ کر رہے ہیں اذان، اور میں دیکھ رہا ہوں ایک شخص بھی نہ اذان کا جواب دے رہا ہے، اور اذان ختم ہونے بعد سارے دیکھ رہے ہیں ریکارڈنگ ہو گئی یا نہیں، ریکارڈنگ ہو گئی یا نہیں یہ تو دیکھ رہے ہیں، اور جو عمل کرنا تھا وہ نہیں کر رہا ہے۔ وہ ہم ہی لوگ ہیں وہاں، وہ تو دنیا بھر کے آئے ہوئے عمرہ کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں، وہی ہیں وہ جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ تو غرض یہ کہ جو کرنا ہے اس کو تو کر نہیں رہے ہیں، اور جس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بے فائدہ شوق ہے، بے فائدہ شوق ہے یہ۔ اذان آپ نے ریکارڈ کر لی، پھر ملے گا کیا اس سے؟ اذان تو ہم روز سنتے ہیں اور سننی بھی چاہیے۔ اللہ نے تو صرف اتنا فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، کس مال میں سے کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے اللہ نے کوئی تفصیلیں بیان نہیں فرمائی۔ وہ تفصیل بیان کی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
لہذا اگر کچھ لوگ دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن مکمل دین ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ مکمل دین قرآن نہیں ہے، قرآن اور نبی کا فرمان، ان دونوں کو ملا کر تب دین مکمل ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ پائے گئے، آج بھی ہیں، جو کہتے ہیں کہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن مکمل کتاب ہے، قرآن پہ ہمیں عمل کرنا ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، کچھ لوگ دنیا میں ایسے پیدا ہوں گے جو کہیں گے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے اور ہمیں کچھ نہیں سننا ہے۔ وہ دراصل اللہ کے نبی کے ارشادات کو ایوائڈ کر رہے ہوں گے۔ ان کو آج ہم کہتے ہیں منکرین حدیث۔ وہ اپنے آپ کا نام رکھتے ہیں اہل قرآن، ہم قرآن والے ہیں، لیکن اصل میں وہ اہل قرآن نہیں، اصل میں حدیث کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو غرض یہ کہ اللہ نے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیا، اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی ڈیٹیل اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے اللہ نے حج ادا کرنے کا حکم دیا، حج ادا کرنے کی ڈیٹیل اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم بیان فرمایا، تو نماز کے اوقات، نماز کا طریقہ، نماز کے رکعتیں، نماز کی ترتیب، یہ ساری کی ساری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی۔ اگر اللہ کے نبی بیان نہیں فرمائیں گے تو انسانوں کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے نماز کس طرح سے پڑھی جائے گی۔ تو دینے والا مسلمان کون ہوگا جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مالدار قرار دیا؟ مالدار کون ہوگا؟ اس کے لیے اللہ کے نبی نے ضابطہ مقرر فرما دیا، جس کے پاس اتنا مال ہوگا تو یہ مالدار ہے۔ کتنا مال طے کیا؟ آپ نے یہ طے فرمایا کہ جس انسان کے پاس 200 درہم چاندی کے برابر مال ہو، اور جس انسان کے پاس 20 مسکال سونے کے برابر مال ہو، وہ آدمی مالدار ہے۔ اس زمانے میں درہم اور مسکال ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں نہ پیسہ تھا، نہ روپیہ تھا، نہ ڈالر تھا، نہ ریال تھا، اس زمانے میں آج کا پاؤنڈ نہیں تھا، اس زمانے میں کرنسی تھی یا گولڈ اور یا سلور۔ سلور ہوتا تھا چاندی کی شکل میں، اور گولڈ ہوتا تھا دینار کی شکل میں، یا گولڈ ہوتا تھا گولڈ کی شکل میں۔ تو سونا اور چاندی یہی اصل میں دنیا میں زر ہے۔ دنیا میں یہ جو کاغذ ہے، یہ کاغذ اصل میں کرنسی نہیں ہے، یہ اصل میں کرنسی کی رسید ہے، اسے اس کو کہتے ہیں پیپر کرنسی۔ اب تو آگے چل کر یہ بھی ختم ہو جائے گی، آگے تو ڈیجیٹل کرنسی آنے والی ہے، اس میں سے نمبروں سے سارا کھیل کھیلا جائے گا، ساری دنیا چلتی رہے گی، یہ کاغذ بھی ختم ہو جائے گا۔ جیسے کاغذ ایک زمانے میں تھا ہی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی کاغذ کی کرنسی نہیں تھی، اس زمانے میں 200 درہم اور 20 مسکال۔ اب آگے جب دور آ گیا، پھر وہ درہم بھی باقی نہیں رہے، مسکال بھی باقی نہیں رہے، پھر سونا چاندی تولا جاتا تھا تولوں کی شکل میں، چھٹانگ اور تولوں کی شکل میں، ٹھیک۔ تو اس زمانے میں تولوں میں بتایا جاتا تھا کہ جس آدمی پاس اتنے تولا ہوگا، اتنے تولا سونا، اتنا تولا چاندی۔ اب آج تولے بھی ختم ہو گئے، آج تو گراموں کا زمانہ ہے۔ تو آج ہم جب بیان کرتے ہیں تو ہم یوں کہتے ہیں، جس انسان کے پاس 612 گرام چاندی یا اتنی رقم ہوگی، اور جس آدمی کے پاس 87 گرام سونا یا اتنی رقم ہوگی، یہ آدمی مالدار ہے۔ جس آدمی کے پاس خالی سونا ہے تو 87 گرام ہونا چاہیے، اس سے کم ہوگا تو زکوٰۃ لازم نہیں۔ جس آدمی کے پاس خالی چاندی ہے تو یہ 612 گرام چاندی ہونی چاہیے تو آپ مالدار ہیں، اور مالدار ہیں تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور اگر 612 گرام سے کم ہے تو پھر آپ مالدار نہیں ہیں، آپ غریبوں کی لسٹ میں ہیں۔ اگر کسی انسان کے پاس تھوڑا سا سونا، تھوڑا سا چاندی، نہ 612 گرام سونا چاندی کے برابر ہے، نہ 87 گرام سونا ہے، بلکہ چاندی بھی کم ہے، سونا بھی کم ہے، سونا جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے، زکوٰۃ لازم نہیں ہونی چاہیے، چاندی جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں، اس سے بھی کم ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں دونوں کو ملانا ہے، اور ملانے کے بعد پھر ان کی قیمت نکالنی ہے۔ جب اگر وہ قیمت نکل گئی 612 گرام چاندی کے برابر دونوں کو ملا کر، تو پھر آپ مالدار بن جائیں گے۔ اور مالدار بن گئے آپ اس وجہ سے کہ آپ کے پاس سونا اور چاندی دونوں بھی موجود ہے، تو آپ صاحب نصاب بن جائیں گے۔ ایسے انسان کو کہا جاتا ہے صاحب نصاب۔ یہ جو صاحب نصاب آدمی بن گیا، 612 گرام چاندی والا، 87 گرام سونے والا، جس آدمی کے پاس کچھ چاندی کچھ سونا دونوں کو ملا کر کے پھر قیمت بن گئی 612 گرام چاندی کے برابر، اور جس آدمی کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، اس کے پاس صرف پیسہ ہے، کرنسی ہے، روپیہ ہے، کسی کے پاس ڈالر ہے، کسی کے پاس ین ہے، کسی کے پاس پاؤنڈ ہے، کسی کے پاس جو دنیا کی کرنسیاں ملکوں کی ہیں، اپنے اپنی ملکوں کی کرنسیاں ہیں۔ جیسے عرب ملکوں میں سے ایک ملک کی کرنسی ہے ریال، ایک ملک کی کرنسی ہے دینار، ایک ملک کی کرنسی کچھ اور ہے، یا دنیا میں ایک ملک کی کرنسی ین ہے، ایک ملک کی یورو ہے، ایک کے ڈالر ہے، ایک کے کچھ اور ہے۔ تو کرنسی والے جو ہیں
ان کی کرنسی اتنی ہونی چاہیے کہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو آپ صاحب نصاب بن جائیں گے۔ اچھا، آج ہم اگر معلوم کریں گے یہاں سونے کا بھاؤ، کیونکہ سونے اور چاندی کا بھاؤ اس وقت پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ اوپر نیچے ہو رہا ہے، ٹھیک، ایک دن کچھ ہوتا ہے، دوسرے دن کچھ ہوتا ہے، ایک دن چڑھ جاتا ہے، ایک دن اتر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سال گزشتہ جب ہم حساب کر کے بتاتے تھے، ہم یہ کہتے تھے جس آدمی کے پاس 50-60 ہزار روپیہ ہے وہ آدمی صاحب نصاب زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ آج جب ہم بتاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جس آدمی کے پاس 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ روپیہ ہے وہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ اتنا فرق آ گیا سونے چاندی کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے۔ یہ عالمی حالات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ سونے چاندی کا نصاب جو ہے اتنا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ تو آج جب ہم حساب کرتے ہیں، سونار سے پوچھیں گے بھائی میں یہ بتاؤ 612 گرام چاندی کی قیمت آج کتنی بنے گی، تو وہ جواب میں اگر بتاتا ہے 1,60,000 تو ہم کہیں گے جس مسلمان کے پاس 1,60,000 روپیہ ہے یا بھی صاحب نصاب ہے، آپ پر زکوٰۃ لازم ہو گئی، اور جس کے پاس اتنا نہیں ہے آپ پر صاحب نصاب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ جب لازم ہو جاتی ہے تو اس کو ادا کرنے کے لیے اور کوئی شرط ہے؟ جواب ہے 2 شرطیں اور بھی ہیں۔ شرط نمبر 1، آپ پر قرضہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر قرضہ ہے تو پہلے قرضہ کو اتار دینا ہے۔ قرضے کو اتارنے کے بعد جو باقی رقم بچ گئی، اگر یہ 1,60,000 کی رقم باقی بچ گئی، 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر رقم باقی بچ گئی تو آپ صاحب نصاب برقرار رہے قرضہ اتارنے کے بعد بھی۔ لیکن اگر قرضہ اتارنے کے بعد انسان کی مالی پوزیشن اس سے نیچے چلی گئی تو آپ صاحب نصاب نہیں رہے، زکوٰۃ آپ کو معاف ہو گئی۔ شرط نمبر 1، قرضہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور شرط نمبر 2، اس مال پر پورا سال گزر جانا چاہیے، تب زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اچھا، زکوٰۃ لازم ہو جائے گی جب سال پورا گزر جائے گا تو زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ مثلا آج پہلی مرتبہ، آج رمضان میں مان کر کے چلیں ایک مسجد میں ایک امام صاحب سیلیکٹ ہو گئے امامت کے لیے، ٹھیک ہے، امامت کے لیے سیلیکٹ ہو گئے، رمضان سے پہلے اس امام کے ساتھ انہوں نے طے کر دیا ہم آپ کو تنخواہ دیں گے 20,000 روپیہ مثلا۔ چنانچہ آج عرفے کا دن ہے، اس امام صاحب کو مسجد والوں نے 20,000 تنخواہ دے دی، ساتھ میں محلے والوں نے کہا کل کو عید ہے ہم اپنی امام صاحب کو عیدیانہ بھی دیں گے، چنانچہ محلے والوں نے بڑے شوق کے ساتھ پیسہ جمع کیا، وہ عیدیانہ بھی جمع ہو گیا تو عیدیانہ بھی امام صاحب کو دے دیا، تو تنخواہ بھی 20,000 آ گئی، عیدیانہ بھی جمع ہو گیا۔ اس نے اپنا پیسہ جو دیکھا جو پہلے سے موجود تھا وہ بھی کچھ تھا، تو اب آج جو وہ دیکھ رہا ہے، مان کر چلیں آج عرفے کا دن ہے، آخری رمضان ہے، 30 رمضان ہے، آج 3-4 بجے جب اس نے دیکھا تو 1,70,000 روپے کا مالک بن چکا ہے، تو کہیں گے آج زندگی میں آپ پہلی مرتبہ صاحب نصاب بن گئے، آپ کو زکوٰۃ دینے والوں کی لسٹ میں آ گئے۔ اب اس کو زندگی بھر یہ ڈیٹ یاد رکھنی ہے کہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ آخری رمضان کے آخری تاریخ کو صاحب نصاب بنا ہوں۔ اس سے پہلے میں کسی مدرسے میں پڑھتا تھا، اس لیے میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، تو آج تک آپ زکوٰۃ دینے والوں کی لسٹ میں نہیں تھے، آج پہلی مرتبہ زکوٰۃ دینے والوں کی لسٹ میں آ گئے۔ کیسے آ گئے؟ کچھ تو تمہارے پاس اماؤنٹ میں پہلے سے اکاؤنٹ میں تمہارا پیسہ موجود تھا، کچھ جیب میں تھا، کچھ مسجد والوں نے تنخواہ دے دی، کچھ عیدیانہ مل گیا، تو عیدیانہ بھی دے دیا گیا، مسجد کی تنخواہ بھی مل گئی، اپنا پیسہ بھی کچھ موجود تھا، ٹوٹل کتنا بن گیا؟ 1,60,000 سے اوپر، اور وہی آج کا نصاب ہے۔ تو آج کی یہ ڈیٹ اس امام کو ہمیشہ کے لیے لکھ کر رکھنی ہے۔ یہ میں نے ایک مثال بتائی، ہر انسان کو اپنی یہ ڈیٹ لکھ کر رکھنی ہوتی ہے، اور ہم سب کو یہ کمی ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے ہمیں کون سے دن زکوٰۃ ہم پر فرض ہوئی ہے، کون سی تاریخ کو فرض ہوئی ہے۔ یہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے میں سمجھ پر زکوٰۃ رمضان آئے گا تو زکوٰۃ ادا کرو، یہ رمضان نہیں ہے، یہ اصل میں جس دن آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ اب ہم مجھ پر زکوٰۃ کس دن فرض ہوئی کہ جس دن آپ مالدار بنے، میں مالدار کب بنا ہوں کا یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے صاحب نماز کا فرض ہو گئی کہ جس دن آپ بالغ ہو گئے، کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں بالغ کب ہوا، تو یہ آپ کی غلطی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ بالغ کب ہوئے۔ یعنی یہ ہماری کمی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے کہ بالغ کب ہوتا ہے، اور بچوں کی کمی ہے کہ ساری چیزیں سیکھیں گے، وہ یہ نہیں سیکھیں گے بالغ انسان کب ہوتا ہے۔ ضابطہ کیا ہے بالغ ہونے کا؟ ضابطہ بالغ ہونے کا یہ ہے کہ جس دن پہلی مرتبہ لڑکے پر غسل فرض ہو گیا اس دن یہ بالغ ہو گیا۔ بالغ ہونے کی علامت کیا ہے؟ غسل فرض ہونا، یعنی وہ حالت طاری ہو جانا جس حالت کے بعد انسان پر غسل لازم ہو جاتا ہے۔ یہاں تو اندازہ ہے کوئی نابالغ نہیں ہوگا، اگر ہوگا نابالغ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن سارے ہی، بعض بوڑھے ہیں، بعض جوان ہیں، بعض نوجوان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بالغ سارے ہی ہیں، تو سب لوگ جانتے ہیں کہ غسل فرض ہونے کا جو واقعہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اب اگر بالفرض کسی انسان کا غسل فرض ہی نہیں ہو رہا ہے
12 سال گزر گئے، 13 گزرے، 14 بھی گزرے، 15 اینڈ ہو گیا اور غسل فرض نہیں ہو رہا ہے، تو اب کہا جائے گا اب آپ عمر کی وجہ سے بالغ ہو گئے۔ آج آپ شام کو 15 سال کمپلیٹ کر گئے ہیں، اگلی کل سے آپ کا 16واں سال شروع ہو گیا، تو آج شام سے آپ بالغ ہو گئے۔ تو بالغ ہونے کی 2 علامتیں ہیں۔ علامت نمبر 1 غسل کا فرض ہونا، علامت نمبر 2 غسل فرض نہیں ہوگا تو عمر پورا ہو جانا۔ عمر کتنی ہے؟ لڑکا جو ہی 15 سال کراس کر جائے گا تو بالغ بن جائے گا، اور لڑکی جو ہی 16 سال کراس کر جائے گی تو بالغ بن جائے گی۔ اگر 15 اور 16 سال ابھی کراس نہیں ہوئے، اس سے پہلے لڑکے کو نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، تو اب لڑکی کو مینسز آ گئے تو وہ بالغ مان لی جائے گی۔ صدقہ فطر جب لازم ہو جاتا ہے اس کا نصاب الگ ہے۔ اس کا نصاب کیا ہے؟ صدقہ فطر جو ہی لازم ہو جاتا ہے اس سے آپ کو اپنی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اور اپنے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اور اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کرے گا تو بیوی کو خود اپنا صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ ہمارا جو گھروں کا سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ گھر کا مالک گھر کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ صدقہ فطر بھی پورے گھر کی طرف سے ادا کرے گا۔ صدقہ فطر پورے گھر کی طرف سے کتنا ادا کرے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو صدقہ فطر کی مقدار طے کی تھی، وہ زمانے میں جو، کھجور، کشمش اور پنیر، یہ 4 چیزیں مدینہ طیبہ کے ماحول میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ جو کی روٹیاں کھائی جاتی تھی، جو کے ستو کھائے جاتے تھے، کھجوریں کھائی جاتی تھی، کشمش کھائی جاتی تھی، اور پنیر کھایا جاتا تھا۔ پنیر ایک تو ہمارے یہاں ہوتا ہے، اور ایک پنیر ہوتا ہے، اس کو پنیر سے جب بنایا جائے گا اس کے بعد اس کو پاؤڈر بناتے ہیں، پاؤڈر بنا کے بعد پھر کو خشک کرتے ہیں، اور خشک کرنے کے بعد وہ آٹا جیسا ہوگا۔ یہ جو پنیر ہے اس پنیر کا آٹا بنایا جائے گا، وہ آٹا جو ہے بالکل خشک ہوگا، خشک جیسے آٹا ہوتا ہے ویسے وہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو کھاتے ہیں، پکا کر بھی کھاتے ہیں، ویسے بھی کھاتے ہیں، جیسے بالکل پنیر ویسے ہی کھایا جاتا ہے۔ کشمیر میں تو پنیر کھانے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے، یہاں اس کو پہلے تلا جاتا ہے، تلنے کے بعد، لیکن ہو سکتا ہے آپ جانتے ہوں گے باہر کی دنیا میں پنیر کو تلا نہیں جاتا، ویسے ہی کھاتے ہیں۔ اور پنیر بنانے میں کبھی اس میں میٹھا بھی ملاتے ہیں، کبھی نمک بھی ملاتے ہیں، تو نمکین پنیر بھی ہوتا ہے، میٹھا پنیر بھی ہوتا ہے، اور کبھی پاؤڈر کی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو، کھجور، کشمش اور پنیر، یہ 4 چیزیں بطور صدقہ فطر کے دی جاتی تھی۔ پھر جب اسلامی فتوحات پھیل گئیں اور ملک شام میں اسلام داخل ہو گیا، ملک عراق میں اسلام داخل ہو گیا، پھر ملک شام سے جب گندم مدینہ شریف کے شہر میں پہنچا گیا، تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کہ گندم کا ریٹ چونکہ ہائی ہے، لہذا اگر ½ کلو گندم اور 1 کلو جو ہوگا تو یہ سیم برابر ہوگا۔ تو بس وہاں سے نظام یہ بنا کہ اگر کوئی انسان صدقہ فطر ادا کرے گا کھجوروں کے ذریعے تو وہ 1 سا کھجور ہوں گی، اور اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرے گا انگوروں کے ذریعے تو 1 سا انگور ہوں گے، اور اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرے گا جو کے کشمش کے ذریعے تو 1 سا ہوگا، اور یہ 1 سا تقریباً 3.5 کلو بنتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان صدقہ فطر ادا کرے گا گندم کے ذریعے یا گندم کے آٹے کے ذریعے یا گندم کے ستو کے ذریعے تو وہ ½ سا ہوگا، اور وہ ½ سا بنتا ہے تقریباً 1.25 کلو۔ ہمارے ہاں ان علاقوں میں چونکہ جو نہیں کھایا جاتا، کھجوریں یہاں کی بنیادی غذا نہیں ہے، کشمش یہاں کی بنیادی غذا نہیں ہے، یہاں کی بنیادی غذا روٹی اور چاول ہے، اور روٹی بھی ہے گندم کی۔ اس لیے یہاں جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جس انسان کے پاس 2.25 کلو انسان کے پاس چاول ہے، وہ چاول اتنا ادا کرے گا جتنا چاول خریدا جا سکے گا، اتنی رقم سے جو قیمت بنتی ہے 2.25 کلو آٹے کی۔ اور آٹا بازار میں جو رائج ہے، آٹا بازار میں رائج ہے اور جو زیادہ استعمال ہوتا ہے اسی آٹے کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ اب چونکہ عام مسلمان یہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ صاحب اس سال صدقہ فطر کم سے کم کتنا بنا، اس لیے ہر علاقے کے ذمہ داروں، مفتیوں کی اور علماء کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر سال ریٹ نکال کر کے لوگوں کو بتا دیں کہ اس سال کم سے کم صدقہ فطر اتنا ہے۔ چنانچہ اس سال جو ہے کشمیر میں یہاں کے ذمہ داروں نے فیصلہ کیا ہے وہ ہے 80 روپیہ ایک صدقہ فطر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے صدقہ فطر اپنا بھی ادا کرنا ہے 80 روپیہ، اور یہ صدقہ فطر مجھے اپنے بچوں کی طرف سے بھی ادا کرنا ہے، ہر بچے کی طرف سے، اور اپنی اہلیہ کی طرف سے بھی۔ لیکن اگر میں یہ کہوں گا اپنے بچوں سے تم سارے اپنے صدقہ فطر خود ہی ادا کرو کیونکہ تم بالغ ہو، تو مجھے کہنے کا حق ہے اور ان کی ذمہ داری کہ وہ صدقہ فطر اپنا خود ہی ادا کریں۔ اگر میں اپنی اہلیہ سے کہتا ہوں کہ آپ صدقہ فطر اپنا خود ہی ادا کرو کیونکہ تم خود مالدار ہو، تمہارے پاس سونا و چاندی اتنا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے وہ خود صدقہ فطر ادا کرے، کہاں سے ادا کرے گا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا، یہاں کے گھروں کا نظام جو ہے وہ ایسا ہے کہ گھر کا بڑا
گھر زیوٹ، گھر کا جو بڑا ہے خاندار، یہ گھر کا سارا کام چلاتا ہے، تو جیسے سارے خرچے یہی باپ پورا کرتا ہے، یہی ریچارج بھی کرتا ہے، یہی بل بھی بھرتا ہے، یہ پیسہ بھی لیتا ہے، بچے کماتے ہیں وہ بھی بچے کے حوالے کر دیتے ہیں، تو جیسے سارے تقاضے باپ پورا کرتا ہے، صدقہ فطر بھی یہی ادا کرے گا آپ پورے گھر کی طرف سے۔ صدقہ فطر کی یہ مقدار اس وجہ سے بھی جاننا ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے اور آئندہ بھی روزہ رکھنے کی امید نہیں ہے، کیوں نہیں ہے امید؟ اس لیے کہ وہ ایسی بیماری میں ہیں یا ایسی بڑھاپے میں ہیں کہ آئندہ وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں بن سکیں گے۔ ان انسانوں کو روزوں کے بدلے میں معاوضہ دینا ہے۔ اس روزوں کے بدلے میں جو معاوضہ ہے اس معاوضے کو کہا جاتا ہے فدیہ۔ ایک ہے کسی نے روزہ رکھا پھر توڑ دیا تو اس کو معاوضہ دینا ہے، جرمانہ، اس کو کہتے ہیں کفارہ۔ اور ایک ہے ایک انسان کو شریعت نے کنسیشن دی ہے، آپ روزہ چھوڑ دیں، اس نے روزہ چھوڑ دیا، روزہ چھوڑنے کے بعد اب اس کو جو معاوضہ دینا ہے اس معاوضے کو کہتے ہیں فدیہ۔ فدیہ الگ چیز ہے، کفارہ الگ چیز ہے۔ کفارے میں جرمانے کا تصور ہے، آپ نے غلطی کی ہے، اس غلطی پر آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا، اس کا نام ہے کفارہ۔ اور جیسے کسی انسان نے قسم توڑ دی، قسم توڑنے کے بعد اس کو جرمانہ دینا ہے، اس جرمانے کو کہا جائے گا کفارہ۔ یہاں ہمارے عام مسلمان جو ہیں وہ لفظ کفارہ وہاں استعمال کرتے ہیں، وہ لفظ جہاں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، پیسہ دونوں جگہ دینا ہے لیکن دونوں کا نام الگ الگ ہے۔ ناموں سے بھی چیز پر اثر پڑتا ہے، ناموں سے چیزوں پر اثر پڑتا ہے۔ میں ان کو کوئی چیز میں نے ان کو رقم دی، یہ صدقہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہدیہ ہو سکتا ہے، اور اللہ بچائے یہ رشوت بھی ہو سکتی ہے۔ رقم رقم ہے۔ اگر میں نے محبت کی بنا پر ان کو دی تو یہ ہدیہ ہے، میں نے غریبی سمجھ کر کے دی تو یہ صدقہ ہے، اور اگر کوئی غلط کام کرانے کے لیے میں نے خدا نہ خواستہ پیسہ دیا تو رشوت ہے۔ اور اگر میں نے اس سے کام لیا اور کام کے بدلے میں نے پیسہ دیا تو یہ مزدوری ہے، یہ رقم ایک ہی ہے، نام بدل رہا ہے۔ ایک جگہ اس کا نام ہے رقم، ایک جگہ اس کا نام ہے سیلری، ایک جگہ اس کا نام ہے مزدوری، ایک جگہ اس کا نام ہے صدقہ، ایک جگہ اس کا نام ہے ہدیہ، ایک جگہ اس کا نام بدلتے، حالانکہ رقم رقم ہے۔ ہم نے اس سے کوئی چیز خریدی، واپس میں پیسہ دیا، اس کا نام ہے قیمت۔ ہم نے اس سے کام لیا، ہم پیسہ دے رہے، اس کا نام ہے مزدوری۔ ہم نے اس سے کوئی کام لیا اور کام لینے کے بعد کچھ پیسہ دے رہا ہے، اس کا نام ہے کمیشن۔ ہم نے خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام اس سے کرانا اور پیسہ دے رہے ہیں، اس کا نام ہے رشوت۔ ہم اس کو غریب سمجھ کر پیسہ دے رہے ہیں، اس کا نام ہے صدقہ۔ اور مجھے زکوٰۃ دینی ہے، میں نے رقم دی، نام اس کا زکوٰۃ۔ تو رقم ایک ہی، نام بدلتے ہیں۔ بس ٹھیک اسی طرح سے میں نے روزہ نہیں رکھا کیونکہ شریعت نے مجھے کنسیشن دی تھی، اور آئندہ میں مجھے روزہ رکھنے کی امید نہیں، میں روزہ رکھنے کے قابل نہیں بن سکوں گا۔ اب شریعت مجھے جو رقم دینے کو اس کو کہتے ہیں فدیہ۔ یہ فدیہ کتنا ہے؟ ایک صدقہ فطر، ایک روزے کے بدلے میں۔ اگر پورے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکا اور 80 روپیہ جو ہے وہ صدقہ فطر ہے تو پورے مہینے کا حساب کر کے یہ صدقہ فطر کے بقدر رقم جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرنی ہوگی۔ صدقہ فطر کے لیے اللہ کے نبی نے ضابطہ بنایا تھا، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دو اور غریبوں تک پہنچا دو۔ کچھ ادارے ہیں جو صدقہ فطر اور زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، ان ادارے والوں کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ مدرسے والے ہوں، چاہے یتیم خانے والے ہوں، چاہے بیت المال والے ہوں، چاہے کوئی بھی فلاحی ادارہ چلانے والے ہوں، جب آپ زکوٰۃ اور صدقہ فطر وصول کرتے ہیں اور لوگ آپ پر اعتماد کر کے آپ کو یہ رقمیں دے رہے ہیں، آپ کو شریعت کے ضابطے معلوم کر کے پھر ان ضابطوں کے مطابق آپ کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی رقمیں خرچ کرنی ہوں گی۔ اور اگر خدا نخواستہ اس پہ خلاف ورزی کر رہے ہیں لا علمی کی وجہ سے یا بددیانتی کی وجہ سے، غلطیاں دو وجہ سے ہوتی ہیں، یا تو ہوتی ہے لا علمی اور یا ہوتی ہے بددیانتی۔ تو لا علمی یا بددیانتی کی وجہ سے اگر آپ نے زکوٰۃ ٹھیک طرح سے خرچ نہیں کی جمع کرنے کے باوجود، صدقہ فطر ٹھیک طرح سے خرچ نہیں کیا جمع کرنے کے باوجود، تو دینے والے بری ہیں، آپ پکڑے جائیں گے۔ تو جو ادارے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں ان اداروں کے کندھوں پر ذمہ داری ہے کہ امانت داری کے ساتھ ایک ایک پائی زکوٰۃ مستحقوں تک پہنچنی چاہیے، نہ خرد برد ہونا چاہیے، نہ غلطی ہونی چاہیے، چاہے وہ مدرسے والے ہوں، چاہے یتیم خانے والے ہوں۔ چاہے بعض یتیم خانوں کے متعلق پتہ چلا پچھلے سال کا صدقہ فطر ابھی تک پڑا ہوا ہے، پچھلے سال کی جمع کی وہ زکاتیں آج ہیں، اب آج نئی زکاتیں وصول کریں گے، بھائی تقسیم کیوں نہیں کیا؟ تو ویز دو جلدی کیا ساری؟ اب پچھلے سال کی جو زکاتیں آپ کے پاس جمع ہیں، وہ آدمی اگر مر چکا ہے اور اس کی دی ہوئی زکات آپ کے پاس سٹاک میں ہے اور آپ نے وہ زکات غریبوں میں تقسیم کی نہیں، اس کو وہاں اگر سوال ہوگا تمہاری زکات کیوں نہیں ادا ہوئی ہے، وہ کہے گا اللہ میں نے تو ان کے حوالے کر دی، جواب آئے گا وہ تو غریبوں کو پہنچی نہیں ہے۔
وہ تو درمیان میں اس ادارے نے روک کے رکھی ہے۔ تو اس لیے مدرسے والے، یتیم خانے والے، بیت المال والے سیکھیں، پہلے سیکھے بغیر کام نہیں کرنا ہے۔ بعض دفعہ ہم سے سوال کرتے ہیں بیت المال والے، جناب ہم یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، آپ کیا کروں؟ تو ہم سوال کرتے ہیں جب آپ نے پہلے سیکھا نہیں تو آپ کام کیوں کر رہے ہو؟ پہلے سیکھو کلیکشن کے اصول کیا ہیں اور خرچ کرنے کے اصول کیا ہیں، زکوٰۃ کہاں خرچ ہوگی، صدقہ فطر کہاں خرچ ہوگا، کفارہ کہاں لگے گا، فدیہ کہاں لگے گا، اگر آپ کے پاس کوئی سودی رقم آئے گی وہ کہاں خرچ ہوگی، کس غریب کو کتنی آپ دے سکیں گے، بیواؤں کو کتنی دے سکیں گے، زکوٰۃ کے رقمیں جو ہیں وہ شادیوں میں خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بعض دفعہ یتیم بچوں کی شادیاں کریں گے، زکوٰۃ کے رقم لاکھوں اڑائیں گے رسموں پر۔ بہرحال زکوٰۃ اور صدقہ فطر وصول کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹھیک طرح سے حساب کریں اور مسائل کے مطابق جو اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون سب کے لیے، اللہ کا قانون امیر المومنین کے لیے بھی ہے، مفتی کے لیے بھی ہے، محتمم صاحب کے لیے بھی ہے، ناظم صاحب کے لیے بھی ہے، ڈائریکٹر صاحب کے لیے بھی ہے، چیئرمین صاحب کے لیے بھی ہے، مسجد کے پریزیڈنٹ صاحب کے لیے بھی، یتیم خانے کے ذمہ دار کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، جوان کے لیے، سب کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب مفتی مسئلہ بیان کرے گا دوسروں کے لیے، اس کے لیے بھی وہی قانون ہے، اللہ کا قانون، اللہ کا قانون ہے۔ میڈیکل سائنس، میڈیکل ڈاکٹر کے لیے بھی ہے، ڈاکٹر کے پیر کے لیے بھی ہے، ڈاکٹر کے ٹیچر کے لیے بھی ہے، ڈاکٹر کی بیوی کے لیے بھی ہے، اور عام پیشنٹ کے لیے بھی ہے۔ میڈیکل ہے، وہ سب کے لیے ہے، بس ٹھیک کی طرح سے اللہ کا قانون سب کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب مدرسے والے جو ہیں وہ جو چاہیں سو کریں، یتیم خانے والے جو مرضی سو کریں، مسجد کے ذمہ داران جو چاہیں سو کریں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قانون اللہ کا سب کے لیے ہے، قانون کے مطابق ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اس پر کبھی سوال پیدا ہوتا ہے، ویسے سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر پیدا ہو گیا تو غلط بھی نہیں ہے۔ وہ یہ کہ بڑی شرم کی بات ہے، آپ اسلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ شرم کی بات۔ تو جواب یہ ہے، دین بیان کرنے میں، دین پوچھنے میں اور دین سننے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے میڈیکل کالج میں اسٹوڈنٹ کو جب وہ چیپٹر پڑھنے پڑیں گے جن چیپٹروں کا تعلق پرائیویٹ معاملات کے ساتھ ہے، وہاں پڑھانے والے ڈاکٹر کو بھی شرم ورم سائڈ پر رکھنی ہے، اور پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو بھی، چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو، وہ ساری شرم سائڈ پر رکھنی ہے، تاکہ ان کو تو میڈیکل سمجھنا ہے اس وقت۔ اور اس کی سب سے خوبصورت مثال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی۔ وہ خاتون بڑے اونچے درجے کی خاتون تھیں اپنے کئی اوصاف کے اعتبار سے۔ ان کا نام تھا ام سلیم، یہ والدہ ہے حضرت انس بن مالک کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ام سلیم وہ خاتون ہے کہ حضور کی خدمت میں آئی کہ یا رسول اللہ، میرا شوہر ہوتا وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہر وقت ہوتا، ہر سارے کام میں ایک ساتھ ہوا، وہ تو وفات پا گیا، اب میرے پاس اور کچھ نہیں، یہ میرا بیٹا، یہ آپ کو میں نے دے دیا، یہ آپ کا خادم میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ انس بن مالک کو ان کی والدہ نے حضور کے حوالے کر دیا، یہ آپ کا ہے۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ساری زندگی حضور کی خدمت کی۔ یہ انس بن مالک حضور کے بے شمار واقعات بیان کرتے، کیونکہ وہ تو خادم تھے نا، یہ تو گھر کے محبت کرنے والے، اس لیے بے شمار واقعات انہی کو معلوم ہے، اور وہ بڑی بے تکلفی کے ساتھ وہ بیان کرتے تھے۔ اس میں بیان کرتے تھے مثلا اللہ کے نبی مجھے کسی کام کے لیے بھیجتے تھے، میں جا کر بچوں سے کھیلنے لگتا تھا، کافی دیر کے بعد مجھے خیال آتا تھا، پھر حضور آتے تھے، کہنے لگا انس میں نے تجھے کام کے لیے بھیجا تھا تو کھیل رہا ہے۔ کہتا کبھی نہیں مجھے ڈانٹ کر کہا تو نے کیوں نہیں کیا، اور کبھی مجھے ڈانٹ کر کیوں یہ نہیں کہا تو نے کیوں کیا، کبھی نہیں ڈانٹا۔ 10 سال میں نے حضور کی خدمت میں۔ ایک دفعہ ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ، میرا یہ بچہ ہے، باپ اس کا ہے نہیں، آپ اس کے لیے دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا کیا دعا کرنی ہے؟ کہتا ایک تو اس کے اولاد، اس کا مال، اولاد بھی بہت ہونی چاہیے، مال بھی بہت ہونا چاہیے۔ حضور نے دعا فرمائی۔ جب دعا فرمائی تو انس بن مالک کہتا ہے اتنی اولادیں ہوئیں کہ مجھے نام بھی یاد نہیں رہتا بچوں کا، اتنے بچے ہوئے۔ کہتا ہے 90 بچے تو میں نے دفن ہی کر دیے ہیں، اور میرے مال میں اتنی برکت ہے کہ مدینہ شریف کے کسی کے باغ میں ایک سال کے اندر 2 پھل نہیں آتے، میرے باغ میں 2 پھل آتے ہیں۔ یہ انس بن مالک کہا کرتے تھے۔ اور اخیر میں جو دنیا سے صحابہ رخصت ہو گئے ان میں یہ انس بن مالک بھی ہے۔ ان کے والدہ کا نام ہے ام سلیم، اور بڑی خوبیاں تھی اس کو ام سلیم میں، بڑی عجیب خاتون تھی یہ۔ زیادہ واقعہ بیان کریں گے تو موضوع رہ جائے گا۔ یہ ام سلیم حضور کے پاس آ گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں ہیں۔ حضور فرمایا بالکل۔ کہا جب اللہ شرماتے نہیں ہیں تو میں بھی سوال پوچھوں گی۔ گویا اس کو ایک ایسی شرم کی بات پوچھنی تھی، ایسی بات پوچھنی تھی جس میں لوگ کہتے ہیں شرم کی بات ہے، تو اس نے سوال کیا۔
حضرت ام سلمہ حضور کی ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی، جو ہی ام سلیم نے سوال کیا تو ام سلمہ نے فوراً سر چھپا لیا، کہتے کیا سوال پوچھا تم نے، یہ تو بڑی بے شرمی کی بات تم نے پوچھی، انہیں فوراً اپنا سر چھپا لیا۔ ام سلیم نے کیا کہا، یا رسول اللہ یہ بتائیے جیسے مردوں کو احتلام ہوتا ہے اور غسل فرض ہوتا ہے، اگر عورتوں کا احتلام ہو جائے ان پہ بھی غسل فرض ہوگا؟ ایسا سوال کیا تو حضرت ام سلمہ نے فوراً سر چھپا لیا، کہتے تو نے کیسی بے شرمی کی بات پوچھی، اس سے لگتا ہے عورتوں کے اندر شہوت ہوتی ہے، اور شہوت کی بات عورت کی طرف تو انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ تو گویا ام سلیم شرمائی نہیں، سوال انہوں نے پوچھا لیکن پہلے یہ کہا، اور یہ حدیث میں موجود ہے، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں ہیں، لہذا میں بھی ایک ایسا سوال کرنے والی ہوں جس میں ہو سکتا ہے کوئی کہے گا بے شرمی کی بات کیوں پوچھی تم نے۔ آج تو چونکہ شرم کم ہو گئی ہے، بہت کم ہو گئی ہے، آج تو یعنی ہم لوگ حیران ہو جاتے ہیں، کوئی عورت ہم کو فون کر کے پوچھتی ہے مینسز کے مسائل۔ پہلے زمانے میں عورت سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں ڈائریکٹ کسی اجنبی مرد سے مینسز کے مسائل پوچھوں گی، وہ اپنے شوہر سے کہتی تھی مفتی سے مسئلہ پوچھو، وہ خود بات نہیں کرتی تھی۔ آج تو عورتیں بڑی بے تکلفی کے ساتھ غسل کے مسائل پوچھتی ہیں، استنجا کے مسائل پوچھتی ہیں، جن کا تعلق پرائیویٹ معاملات کے ساتھ ہے۔ پہلے زمانے میں شرم و حیا کی وجہ سے اجنبی آدمی سے اس طرح کی بات ہی نہیں کر پاتی تھی، وہ تو اپنے بھائیوں سے، اپنے والدین سے، یا اپنے شوہروں سے، یا کتابوں کے ذریعے سے سوال کرتی تھی، ایسے سوال نہیں کیا کرتی تھی، شرم کا اتنا غلبہ تھا۔ اب آج تو چونکہ شرم کم ہو گئی، بہت زیادہ کم ہو گئی، آج تو باقاعدہ ڈسکشن کرتے ہیں لوگ، اور خیر تو ام سلیم نے شرم نہیں کی انہوں نے یہ سوال پوچھنے میں۔ بس ٹھیک اسی طرح سے لڑکا بالغ کب ہوتا ہے، جب اس کو غسل فرض ہو جائے۔ کب فرض ہوگا کوئی ڈیٹ نہیں، ہر ایک آدمی کا اپنی الگ الگ ڈیٹ ہے، ہر ایک کی الگ الگ ڈیٹ ہے۔ اس دن جس دن انسان پر غسل فرض ہوگا اس سے ایک دن پہلے یہ کچھ اور تھا، اور اگلے دن یہ کچھ اور بن گیا۔ پہلے اس پر نماز فرض نہیں تھی، اگلے دن نماز فرض ہے۔ پہلے روزہ فرض نہیں تھا، اگلے دن روزہ فرض ہے۔ اس سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں تھی، اب زکوٰۃ فرض ہو گیا اگر مالدار ہے۔ اس سے پہلے یہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا تھا، اب خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ غرض ہے کہ ساری زندگی کا نظام اس کا بدل گیا۔ اللہ کی طرف سے اس کی طرف کوئی حکم اقیم الصلاۃ اس کو نہیں تھا، اللہ کی طرف سے حکم، اب اگلے دن صبح اقیم الصلاۃ نماز پڑھو تو بالغ بن گیا۔ اسی طرح سے مالدار، کہ آج ایک آدمی غریب ہے، مثلا مان لیجیے ایک اسٹوڈنٹ ہے، یہ کالج میں پڑھ رہا ہے، گھر والے خرچہ دے رہے ہیں، 2-4 ہزار، 5-7 ہزار، 10 ہزار مہینے کا خرچ کر رہا ہے ان کے والدین کا۔ اب اس کو جاب لگ گئی، ملازمت مل گئی، تنخواہ آ گئی، پہلی تنخواہ آ گئی 50 ہزار، اگلے مہینے میں پھر 50 ہزار، 1 لاکھ ہو گیا۔ کچھ خرچ ہو گیا، کچھ کم بچ گیا، اگلے مہینے پھر 1 لاکھ آ گیا، بن گیا 1.5 لاکھ، لیکن کچھ خرچ ہو گیا ہے 3 مہینوں میں۔ ٹھیک ہے، کچھ خرچ ہو گیا 3 مہینوں میں، 3 مہینوں کی سیلری 1.5 لاکھ روپے بن گئی 50 ہزار کے حساب سے۔ اب صورتحال کیا ہے، اس کا کچھ پیسہ خرچ ہو گیا ہے، 3 مہینوں میں کتنا خرچہ ہوا، کہتا جی 50 ہزار، باقی کتنا موجود ہے، کیا لگا جی 1 لاکھ، تنخواہ کتنی لی آپ نے، کہتے کہ 1.5 لاکھ، باقی کہاں گیا کہ خرچ ہو گیا، موجود کتنا ہے، کیا لگا جی 1 لاکھ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اگلے مہینے پہ چوتھے مہینے پہ تنخواہ کے 1,50,000، ادھر سے ہم نے حساب کیا تھا تو زکوٰۃ لازم ہوتے 1,50,000 پر۔ تو آپ کہیں گے صاحب دیکھیے پچھلا 1 لاکھ آپ کے پاس موجود ہے، 50,000 آج آپ کے پاس آ گیا، آج کی ڈیٹ آپ ہمیشہ کے لیے لکھ کے رکھ لیں، آج آپ مالدار بن گئے۔ یہ پہلا دن ہے آپ کا، آپ اس طبقے میں شامل ہو گئے، آپ نے اس لسٹ میں اپنے آپ کو جوائن کرا لیا جس لسٹ والوں کو زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ ڈیٹ اس نے نوٹ کر کے رکھ لی، فرض کرتے ہیں یہ ڈیٹ تھی 5 مارچ، ٹھیک 5 رمضان، 5 مارچ 5 رمضان، تو نوٹ کر کے 5 رمضان مبارک سن 1400 اتنے تاریخ کو میں مالدار بن گیا ہوں۔ اب یہ کہتا ہے جناب اب مجھے کیا کرنا ہے، تو جواب آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ پوچھتا ہے جی کب دینی ہے، کہ 1 سال انتظار کرتے رہو۔ اب 1 سال پیسہ آ رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے، 1 سال اس کی سیلری آ رہی ہے۔ امام صاحب کی میں نے مثال بتائی تھی 20,000 تنخواہ، اس کے اسٹوڈنٹ کی مثال بتائی 50,000 تنخواہ آ رہی ہے، خرچ ہو رہا ہے، سال بھر آتا رہا، پیسہ خرچ ہوتا رہا، اگلی تاریخ وہی ڈیٹ آ گئی، امام صاحب کی ڈیٹ آئی ہے 30 رمضان، اسٹوڈنٹ کی ڈیٹ آئی ہے 5 رمضان، ٹھیک ہے نا، یہ 5 رمضان کو دیکھے گا، اس پورے سال میں نے تنخواہیں جتنی لی ہیں ٹوٹل اتنا، خرچ کتنا ہوا اتنا، باقی کتنا بچ گیا، اگر یہ اس دن باقی بچا ہے اتنا جتنے پر زکوٰۃ لازم تھی وہ 1,60,000، تو اب آپ کو زکوٰۃ دینی ہے اس 1,60,000 کی کتنی، 2.5%۔
ہم مان کر کے چلیں اس کی یہ ہے کہ اس کو 1,80,000 روپے اس وقت موجود ہے، تو ہم کہیں گے آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، 1,00,000 کی زکوٰۃ بنتی ہے 2,500 اور 80,000 کی زکوٰۃ بنتی ہے 2,000 روپیہ۔ تو اس طرح سے آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے 1,80,000 روپے کی زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے 4,50,000 اور اگر یہ 2,00,000 ہے تو آپ کی 2,00,000 کی زکوٰۃ بنتی ہے 5,000 روپیہ۔ یہ آپ کو زکوٰۃ لیکن 1 سال کے بعد۔ یہ ہے زکوٰۃ کا نظام۔ اس زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے نصاب بھی ہونا چاہیے، قرضہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ میں سال بھی گزر جانا چاہیے، تب زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ پر اسی کے ساتھ ہی یہ آدمی کہتا ہے جی اور بھی مجھ پر کوئی چیز لازم ہے، تو جواب ہے آپ کے ذمہ صدقہ فطر لازم ہے۔ اس صدقہ فطر کے لیے کوئی کنڈیشن ہے؟ جواب کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ صدقہ فطر کے لیے نہ سال گزرنا شرط ہے، اور صدقہ فطر کے لیے قرضہ بھی نہیں ہونا۔ بس صدقہ آپ کے پاس اگر اتنا پیسہ آ گیا ہے آپ کو صدقہ فطر دینا پڑے گا۔ اب اگر مان کر چلیں آج اس امام صاحب کے پاس پہلے سے موجود تھا پیسہ، فرض کرتے ہیں 1,00,000 روپے اس کے پاس موجود تھا، ہم کہہ کہ تم پر نہ زکوٰۃ لازم ہے نہ صدقہ فطر لازم ہے۔ آج شام کو کچھ لوگوں نے اس کو ہدیہ دیا، مسجد والوں نے عیدیانہ دیا، مسجد والوں نے تنخواہ دے دی، یہ آج شام کو 3-4 بجے یہ اس نے دیکھا تو میں آج 1,80,000 کا مالک بن چکا ہوں، تو جواب آئے گا آپ پر زکوٰۃ لازم ہو گئی۔ زکوٰۃ آپ ادا کریں گے اگلے سال اس ڈیٹ کو، لیکن صدقہ فطر آپ کو ادا کرنا ہے ابھی شام تک یا صبح کا، تو صدقہ فطر لازم ہو گیا۔ گویا صدقہ فطر الگ چیز ہے، زکوٰۃ الگ۔ رمضان مبارک گزر رہا ہے، آج رمضان مبارک کا آخری دن ہے، جمعۃ المبارک ہے، تو گویا جمعۃ الوداع ہے۔ رمضان کا وہ آخری جمعہ جس جمعے کے بعد عید آتی ہے، اس جمعے کو عام طور پر کہتے ہیں جمعۃ الوداع، وہ والا جمعہ جو جمعہ امت مسلمہ رمضان کا آخری جمعہ ادا کرتی ہے، اس سال کا جمعۃ الوداع وہی ہوتا ہے۔ تو گویا رمضان رخصت ہو رہا ہے۔ اب یہ رمضان قیامت کے دن فزیکل وجود کے ساتھ آئے گا، اور کس آدمی کا رمضان کیسا گزرے ہوگا اس کا فزیکل رمضان ویسا ہی ہوگا۔ ہمارا روزہ قیامت کے دن ایک وجود کے ساتھ آئے گا۔ حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ جب انسان کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اگر بائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو روزہ روک دیتا ہے۔ الصوم جنۃ، روزہ جو ہے وہ ڈھال بنتا ہے بائیں، کیونکہ جنگوں میں ڈھال بائیں ہاتھ میں ہوا کرتی تھی۔ پہلے زمانے میں جب تلواروں کی جنگ ہوتی تھی تو تلوار مارنے والا دائیں ہاتھ میں رکھتا تھا تلوار، اور بائیں ہاتھ میں رکھتا تھا سپر، بچاؤ، ڈھال، اگلے والے کا حملہ اسے روکنا ہے۔ یہ ساری دنیا میں ہمیشہ رہا ہے کہ جنگوں میں حملہ کرنے والا حملہ بھی کرتا ہے اور اگلے والے کے حملے سے اپنے آپ کو بچاتا بھی ہے۔ اس میں دونوں کام ایک ساتھ کرنے ہوتے ہیں۔ جب تلواروں کی جنگ تھی تب بھی یہ ہوتا تھا، اور آپ دنیا دوسری جنگوں میں ہے تو آج بھی وہی ہوتا ہے کہ اگلے پر حملہ کرنا اور اس کے حملے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو پہلے زمانے میں اپنے آپ کو دشمن کے حملے سے بچانے کے لیے بائیں ہاتھ میں رکھتے تھے ڈھال، لوہے کی ایک راڈ یا دوسری قسم کی ڈھالیں بھی ہوا کرتی تھی، تو سپر اسے کہتے تھے، اس سے اگلے والے کو۔ تو روزے کو اللہ کے نبی نے کہا یہ ڈھال ہے، اور ڈھال چونکہ بائیں ہاتھ میں ہوتی تھی اس لیے قبر میں جب عذاب بائیں طرف سے آئے گا تو روزہ ڈھال بنے گا۔ اس کا مطلب روزے کا فزیکل وجود ہے۔ اب روزہ رخصت ہو رہا ہے تو ہر آدمی کا رمضان ویسا ہی بنے گا جیسا اس نے رمضان گزارا ہوگا۔ اگر ہم نے رمضان کے روزے ٹھیک طرح سے رکھے، ہم نے رمضان کی نمازیں ٹھیک طرح سے ادا کی، ہم نے رمضان کے روزوں کو بوجھ نہیں سمجھا، ہم نے رمضان کے روزے بھی رکھے اور رمضان کے روزوں کو بچایا بھی، اور اپنے روزوں کو خراب بھی نہیں کیا، نہ دکان پر بیٹھ کر ایسی غلطیاں کی جس کی بنا پر روزے کے فائدے کو ہم نے ڈائیورٹ ختم کر دیا ہو، نہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسی غلطیاں کی جس کے نتیجے میں روزے کے اثرات بٹ جائیں، نہ ہم نے زبان سے ایسی غلطیاں کی جس کے نتیجے میں روزے کے فائدے جو ہے وہ ختم ہو جائیں۔ اس کا تو ہمارا رمضان بہت امچا گزرا ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ اس کے علاوہ کچھ اور ہوا ہے اور ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے بعض بھائیوں کا حال ایسا ہوگا کہ وہ سوچتے ہوں گے بہت اچھا ہوگا، رمضان ختم ہو گیا، ہماری اب چھٹی ہو گئی، اور ایسا بھی ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان کی نعمت چلی گئی۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ارشاد ہے، اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کے فوائد و فضیلتیں کتنی ہیں تو تمنائیں کریں گے کہ سارا سال رمضان ہی رہنا چاہیے۔ اور یہ تو ساری دنیا محسوس کرتی ہے، جو ہی رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے ایک دم معاشرے میں تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی ہر جگہ کچھ نہ کچھ اثرات اس کے نمایاں ہو جاتے ہیں۔ مسجدوں میں تعداد بڑھ جاتی ہے، گھروں میں بہت سارے گناہ کا کام رک جاتے ہیں۔ آج محشام ہے، کتنے انسان جو ٹی وی کو بند کر دیتے ہیں کہ اللہ کے صاحب رمضان میں کم سے کم ٹی وی نہیں دیکھیں گے،
کتنے ہی انسان ہیں جو کہتے ہیں کہ موبائل میں اب وہ چیزیں ہم نہیں دیکھیں گے، رمضان ہے ادھر سے روزہ ہے۔ غرض دیکھیے رمضان مبارک کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اپنے فوائد ہوتے ہیں، اپنے تقاضے ہوتے ہیں جو انسان کی طبیعت میں ایک تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔ رمضان اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا ہی اسی لیے ہے، اسے جب رمضان رخصت ہوتا ہے تو بے شمار انسانوں کو اس کا غم ہوتا ہے کہ رمضان ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، اور اس کے ساتھ بس ایک چیز اور سوچنی ہے، اور وہ بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے انسان کی تمنائیں اور امیدیں سال ہا سال جینے کی ہوں، مگر وہاں نام لسٹ میں آ چکا ہے، اگلے رمضان سے پہلے آپ کو نکلنا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال رمضان مبارک میں اسی طرح سے دعائیں ہو رہی تھیں، رمضان مبارک کے بعد عید الفطر سے پہلے مجھے ہارٹ کا اٹیک آ گیا، ہسپتال گیا، علاج ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ میرا شاگرد جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہیلتھی، جس نے مجھ سے پڑھا، مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور، کہیں زیادہ ہیلتھی، انہی 2-4 دنوں میں اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا اور چلا گیا، صرف 3 منٹ کے اندر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ظاہر ہے اس کے ذہن میں خیال ہوگا مجھے ابھی بہت جینا ہے، چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے بھی ابھی۔ غرض یہ کہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں کس انسان کو کب جانا ہے۔ موت کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں، موت کا تعلق ایکسیڈنٹ کے ساتھ نہیں، موت کا تعلق بیماری کے ساتھ نہیں، موت کا تعلق ٹائمنگ کے ساتھ ہے۔ ٹائم آ گیا تو نکلنا ہے، ٹائم نہیں آئے گا تو نہیں نکلنا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کئی لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہے، حتیٰ کہ ڈاکٹروں نے ڈکلیئر کر دیا اس کا علاج اب کامیاب ہونے والا نہیں ہے، ڈاکٹروں نے کہا اب اس کی خدمت کرو، اور وہ آدمی خود بھی چاہتا ہے کہ مجھے موت ہی آ جاتی تو بہتر ہے، اور گھر والے بھی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پردائی کریں تو بہتر ہے۔ بلکہ بعض دفعہ ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں وہ کرنے طور کوئی عالم ٹھیک، اللہ تعالیٰ کرنے طور کوئی عالم ٹھیک، یہ دعا کرتے ہیں، گویا ولیچ ونان، بات موڑ کر کے کہتے ہیں کہ اب یہ رخصتی ہو جاتا تو بہتر تھا۔ کبھی کبھی پوچھتے ہیں بیمار کا کیا حال ہے، وہ جواب میں کہتے ہیں اب دعا کرو اللہ تعالیٰ کو سوئیں رحم کرو۔ تو رحم کرنے کا مطلب ہوتا ہے اب تو ہم بھی اکتا چکے ہیں یا امید ہار چکے ہیں، اب امید نہیں ہے یا اکتا گئے ہیں، لیکن دبے لفظوں میں کہتے ہیں کہ اب چلا جاتا۔ تو آدمی خود چاہتا ہے میں چلا جاؤں، گھر والے بھی چاہنے لگتے ہیں یہ چلا جائے، لیکن موت کا ٹائم ابھی نہیں آیا ہوتا ہے، نہیں جاتا ہے۔ اور کبھی انسان خود چاہتا ہے میں ابھی اور جیوں، اور گھر والے بھی چاہتے ہیں میں اور جینا چاہیے، اور حالات بھی ایسے ہوتے ہیں، یعنی ابھی تازہ نکاح ہوا ہے، معصوم بچے ہیں، لا علاج بیماری میں ہیں، سب لوگ چاہتے ہیں موت نہیں آنی چاہیے، لیکن ٹائم آ گیا تو جائے گا۔ تو نہیں بتا سکتے ہیں اگلا رمضان ہم میں سے کس کے مقدر میں ہوگا اور کس کے مقدر میں نہیں ہوگا۔ حضرات، ہماری دین میں جتنی اعمال ہیں ان اعمال کا کوئی وجود، فزیکل وجود نہیں ہوتا اس دنیا میں۔ جیسے ہم نے نماز پڑھی، اس نماز پڑھنے کا کوئی فزیکل وجود نہیں بنا۔ جیسے ہم نے روزہ رکھا، اس روزے کا کوئی فزیکل وجود نہیں بنا۔ جیسے ہم نے زکوٰۃ دی، لینے والے نے لی، اپنی ضرورت پوری کی، عمل مکمل ہو گیا، اس کا کوئی فزیکل وجود نہیں بنا۔ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اس کا کوئی فزیکل وجود نہیں بنا۔ اس پر فوراً سوال پیدا ہوتا ہے تو جب ان کا فزیکل وجود نہیں بنا تو قیامت کے ان کا وزن کیسے ہوگا؟ کیونکہ وزن ہوا کرتا ہے فزیکل وجود کا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں انسانوں نے وزن کرنے کے ایسے طریقے ایجاد کر لیے ہیں کہ اب فزیکل چیزوں کا بھی وزن ہوتا ہے اور نان فزیکل چیزوں کا بھی وزن ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں انسانوں نے اپنی سائنسی ترقیات کے نتیجے میں ایسے بے شمار آلات مہیا تیار کر دیے کہ جو فزیکل وجود کا بھی ویٹ کر لیتے ہیں اور نان فزیکل غیر مادی چیزوں کا بھی وزن کر لیتے ہیں۔ ٹھیک انسان کی باڈی میں بخار کتنا ہے تھرمامیٹر سے ناپ رہے ہیں، ٹمپریچر کتنا ہے ناپا جا رہا ہے، سپیڈ کتنی ہے ناپی جا رہی ہے، ساؤنڈ کتنا بڑا کتنا کم ہے اس کو ناپا جا رہا، کم کیا جا رہا، بڑا کیا جا رہا ہے۔
فضا میں نمی کتنی ہے اس کو بھی ناپا جا رہا ہے، گاڑی کی رفتار کتنی ہے اس کو بھی ناپا جا رہا ہے۔ پیٹرول پمپ پر آپ اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں، ناپنے کے لیے جو سسٹم تھا پہلے زمانے میں اتنے لیٹر، اس وقت اب ڈیجیٹل سے پتہ چل رہا ہے کتنے لیٹر اندر چلا گیا، اور ڈیجیٹل سے ایک طرف سے لیٹر نظر آتا ہے، دوسری طرف سے قیمت نظر آتی ہے۔ غرض یہ کہ آج ہر چیز کو ناپا جا رہا ہے، ہوا کو بھی ناپ رہے ہیں، آواز کو بھی ناپ رہے ہیں، رفتار کو بھی ناپ رہے ہیں، ہر چیز ناپی جا رہی ہے۔ تو گویا اب وہ سوال ختم ہو گیا۔ پہلے زمانے میں کہتے تھے کہ فزیکل چیزوں کا وزن ہوتا ہے، نان فزیکل چیزوں کا وزن کیسے ہوگا، قیامت کے دن اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ تو جواب آتا ہے کہ دنیا میں تو انسانوں نے وزن کرنے کا طریقہ مہیا کر دیا۔ اس دنیا میں ہمارے سارے اعمال جو ہیں ان کا مادی وجود نہیں ہے، لیکن جو ہی یہ اعمال آخرت میں پہنچیں گے تو ان کا مادی وجود ہوگا۔ وہ جو مادی وجود ہوگا وہ نماز کا ایک وجود ہوگا، روزے کا ایک وجود ہوگا، تلاوت کا ایک وجود ہوگا، اور وہ وجود جو ہوگا ایسے جیسے جسم، وہ جو جسم ہوگا وہ جسم تولا بھی جائے گا، وہ بڑا بھی ہوگا، وہ چھوٹا بھی ہوگا۔ جس عمل میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جس عمل میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، اس عمل کا وجود قیامت کے اتنا پاورفل بڑا ہوگا، اور جس عمل کے پیچھے اخلاص کم ہوگا اس کا وجود یا تو بنے گا ہی نہیں، اور یا پھر اتنا کمزور وجود ہوگا کہ وہ کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ ہمارے سارے اعمال اس وقت یہاں اس دنیا میں نان فزیکل ہیں، اور موت کے بعد یہ سارے کے سارے مادی وجود ہو۔ جب یہ مادی وجود ہوں گے تو مادی وجود جو ہیں وہ سب کچھ وہ کریں گے جو ایک مادی وجود کرتا ہے، یعنی انسان جو کچھ کرتا ہے اسی طرح سے یہ اعمال بھی کریں گے۔ مثلا قیامت کے دن قرآن کہے گا یا اللہ میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا کیونکہ اس نے میرا حق ادا کر دیا، اور دوسرے کو کہے گا یا اللہ میں اس کو جنت میں نہیں جانے دوں گا کیونکہ اس نے میرا حق ضائع کیا ہے۔ تو قرآن ایک مادی وجود کے ساتھ ہوگا۔ اس سال کا رمضان کا آخری دن ہے، ہر آدمی یہ دیکھے کہ میں نے یہ رمضان کیسے گزارا، روزے رکھ پایا یا نہیں، اور اگر رکھ پایا تو ویسے روزے بن سکے یا نہیں۔ یعنی اس سلسلے میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ رمضان ہم سے خوش ہو کر رخصت ہو رہا ہوگا یا رمضان ہم سے نالاں ہو کر رخصت ہو رہا ہوگا۔ ہم نے رمضان میں پایا ہے کچھ یا کھویا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد سنا کے بعد ختم کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی پچھلے ہفتے جب اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور میں ریاض الجنہ میں حاضر ہوا۔ ریاض الجنہ مسجد نبوی کا وہ حصہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں خود مسجد بنائی تھی، اور ساتھ میں فرمایا تھا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ماں بین ممبری وماں بین بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جو ہے وہ ریاض الجنہ ہے۔ ریاض الجنہ ہونے کے معنی کیا ہے؟ ایک معنی یہ ہے ایمان کی حالت میں وہاں جو آدمی پہنچے گا انشاءاللہ وہ قیامت کے دن ضرور جنت میں جائے گا۔ تو ایک طرف سے ممبر ہے اور ایک طرف سے حضور کا گھر، تو اس ممبر سے لے کر گھر تک۔ اب میرا خیال اللہ یہ ہے وہ ممبر جس ممبر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قیامت کے دن حوض کوثر پر لگایا جائے گا ممبر، اس کا حضور ممبر پہ بیٹھیں گے، وہ بہت اونچا ممبر۔ اب آج کا جو ممبر ہے یہ ٹھیک سیم وہ بنا ہوا نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے بنایا تھا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو ممبر بنا تھا وہ رہا کچھ عرصے، اس کے بعد ایک دفعہ آگ لگ گئی، وہ ممبر جل گیا، اس کی جگہ دوسرا ممبر ہے آج جو آج کے لوگوں کا بنایا ہوا ہوگا۔ آج کی پوری ہسٹری مجھے اس کی نہیں معلوم ہے، لیکن اس ممبر کی پوری ہسٹری معلوم ہے، اس میں لکڑی کہاں کہاں سے استعمال ہوئی ہے، مستری کو سارا ہسٹری معلوم ہے، یعنی بالکل ایک ایک چیز ریکارڈ میں ہے۔ تو اس ممبر کے متعلق مجھے یاد آیا حدیث میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صورتحال یہ ہوئی کہ رمضان کا مہینہ تھا، آپ ممبر پر چڑھے پہلے پر یا ایسے تو اللہ آمین، پھر رکے، پھر دوسرے پر چڑھے فرمایا آمین، پھر رکے، پھر تیسرے پر بیٹھے فرمایا آمین۔ اس کے بعد آپ کو جو گفتگو کرنی تھی وہ گفتگو مکمل ہو گئی۔ جب گفتگو مکمل ہو گئی تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آمین آپ نے کیوں کہا تھا پہلے؟ اس سے پہلے تو آپ نے نہیں کہا۔ تو آپ نے فرمایا جب میں نے پہلا پاؤں رکھا تو جبریل نے کہا
برباد ہو جائے وہ انسان جس نے ماں باپ کو پایا پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اس نے درود نہیں پڑھا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ تو جبریل کی بد دعا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان قیامت کے دن جب فزیکل شیپ میں آئے گا، روزہ فزیکل شیپ میں آئے گا تو روزہ یا تو ہمارے حق میں بولے گا اور یا ہمارے خلاف بولے گا۔ رمضان ہم نے کیسا گزارا ہر آدمی جان سکتا ہے، اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جو بہت اچھی طرح سے رمضان گزارتا ہے وہی زیادہ ڈرتا ہے اور وہی زیادہ روتا ہے اور اسی کو غم بھی ہوتا ہے، اور جس نے رمضان کی بے قدری کی ہوتی ہے اس کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے، اس کو اثر بھی نہیں ہوتا، افسوس بھی نہیں ہوتا، بلکہ بعض اللہ معاف فرمائے، اللہ ان پر رحم فرمائے، بعض ایسے انسان بھی ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس گوئی ماہ سیام پریشانی تھی گئی دفعہ گئی، یہاں تک بھی کہنے والے ایسے بھی ہیں۔ مطلب جب رمضان شروع ہوا تھا تو مجھے ایک صاحب نے پوچھا، کہنے لگا جناب ہمارے ہاں ایک آدمی ہے اس نے کہا یہ شہمت ماہ سیام، تو میں نے کہا اب کہنے لگا کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا تو ایمان ہی ختم ہو گیا۔ تو دنیا میں ایسے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ میں واقعہ سنا چکا ہوں، ایک شخص مجھے نہیں معلوم آج وہ زندہ ہے یا نہیں، ڈاکٹر ایک بہت بڑے ہسپتال کا مالک، اسے جب پوچھا گیا آپ مسلمان کیوں بنے، اس نے کہا رمضان کی وجہ سے، رمضان کی وجہ سے میں مسلمان بنا۔ جیسے مجھے معلوم ہے ایک شخص نے کہا میں نماز کی وجہ سے مسلمان بنا، ایک خاتون نے کہا میں اذان کی وجہ سے مسلمان بنی، ایک خاتون نے کہا پیر ذوالفقار رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، اس عورت سے جب انہوں نے پوچھا تھا امریکہ میں آپ مسلمان کیوں بنی، اس نے کہا خانہ کعبہ کی وجہ سے میں مسلمان بنی۔ اس نے کعبے کو دیکھا، کعبے کو دیکھ کر مسلمان بنی ہے وہ، اور وہ دھوکہ دے کر اندر چلی گئی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، امریکن خاتون تھی۔ تو غرض یہ کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان عطا کرتے ہیں نماز کی وجہ سے، کس کو ایمان عطا کرتے ہیں اذان کی وجہ سے، کچھ کو ایمان عطا کرتے ہیں قرآن کی وجہ سے، کچھ کو ایمان عطا کرتے ہیں۔ ایک انگریز نے اسلام قبول کیا مسواک کی وجہ سے، ایک انگریز نے اسلام قبول کیا، ایک مصنف نے، اس مصنف سے میں نے ملاقات کی، ایک مصنف ہے جو زندہ ہے ابھی، میں نے اسے ملاقات کی اور مدینہ طیبہ میں ملاقات کی۔ اس مصنف نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا، مصنف نے کتاب میں واقعہ لکھا، وہ واقعہ لکھتا ہے ایک ڈاکٹر کا، ڈاکٹر جو ہے وہ پاکستان کا ہے، یہ ڈاکٹر جو ہے وہ یورپ میں ہے، یورپ میں ہسپتال میں دوسرا ڈاکٹر انگریز ڈاکٹر اس ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ میں نے چھینک پر ریسرچ کی ہے، چھینک، اور وہ چھینک کی ریسرچ سناتا رہتا ہے۔ اس مسلمان ڈاکٹر نے اس سے یہ کہا کہ آپ چھینک کے بارے میں جو کچھ آپ کی ڈیٹیلز ہیں میں اپنی نبی کی بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس نے کہا آپ کا نبی کہاں؟ انہوں نے کہا وہ تو 1400 سال پہلے تھا۔ انہوں نے کہا آپ کا نبی کیا سنا سکتا ہے، یہ تو آپ کی ریسرچ ہے۔ انہوں نے کہا آپ سنیے، ہمارے نبی نے کہا کہ چھینک آنا صحت کی علامت ہے، اور جب چھینک آئے تو الحمدللہ پڑھو۔ اس ڈاکٹر نے اس سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چھینک آتی ہے تو ہم گاڈ کو تھینکس کرتے ہیں، ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں، چھینک آ گئی بہت اچھا ہو گیا۔ تو ڈاکٹر کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پرافٹ کو چھینک کے بارے میں جو کنسپشن تھا وہ صحیح تھا، مگر انہوں نے کہاں پڑھا تھا یہ؟ انہوں نے کہا وہ کسی کی شاگرد نہیں۔ اس نے کہا میری گواہی لکھو وہ سچا نبی تھا، اور آگے چل کے مسلمان ہوا یہ چھینک کی وجہ سے، کہ میری چھینک کی ساری ریسرچ آج کی ہے اور ان کے نبی نے 1400 سال پہلے یہ بات کہی ہے۔ غرض یہ کہ کس کو اللہ کسی طرح کیسے ایمان عطا فرما، کس کو ایسے آج رمضان کا یا ہمارا اس سال کا آخری رمضان، کچھ نہیں معلوم اگلے سال کون ہوگا کون نہیں ہوگا، کس کو یہ روزے نصیب ہوں گے، کس کو یہ تلاوت نصیب ہوگی، کس کو یہ تراویح نصیب ہوں گی، کس کو یہ دعائیں نصیب ہوں گی۔ آج ہم نے جمعہ پڑھا، اس ایک جمعے پر 70 جمعوں کا ثواب ملا ہوگا، اور اگلا جمعہ جب آئے گا اس کا ریٹ وہی واپس آ چکا ہوگا۔ یہ بالکل گولڈن دور تھا جو گزر رہا ہے، بس اسی پر ہم مختصر سی دعا کریں گے، اور یہ اس طرح سے آج جمعۃ الوداع کی یہ تقریب مکمل ہوگی۔